जिन जिन लोगों ने जिनका इसमें हाथ है, मैं आज सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं आप तालिब इल्मों के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 100 साल पहले अमेरिका दुनिया की सुपर पावर नहीं थी। एकदम जब 20वीं सदी शुरू हुई तो 20 सालों के अंदर अंदर एकदम अमेरिका सबको पीछे छोड़ गई और उसकी अमेरिका की राइज के अंदर बहुत बड़ी वजह अमेरिका की यूनिवर्सिटीज ने सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। तो हायर एजुकेशन और एक मुल्क का ऊपर आने का बिल्कुल बड़ा तकड़ा कोरिलेशन है। जो कौम अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करती है तालीम पे और स्पेशली हायर एजुकेशन पे, वो कौमें आगे चली जाती हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर जो मुल्क आगे बढ़ रहे हैं उनकी नॉलेज इकोनॉमी की वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं सिंगापुर की, कि सिंगापुर की अब एक्सपोर्ट्स, सिंगापुर की मेरे ख्याल में आबादी कोई पता नहीं 15 लाख है, 20 लाख है, ज्यादा से ज्यादा 30 लाख है। 30 लाख की आबादी कितनी? 30 लाख, 20 लाख, 20 या 30? अच्छा, 20 लाख की आबादी की एक्सपोर्ट्स 330 अरब डॉलर है। 330 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स 20 या 30 लाख की आबादी की है। 21 करोड़ पाकिस्तान की आबादी की एक्सपोर्ट्स मुश्किल से 24 अरब डॉलर है। 24 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स 21 करोड़ पाकिस्तानियों की है और छोटा सा सिंगापुर, उसकी एक्सपोर्ट्स 330 अरब डॉलर है। वजह कि सिंगापुर में उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया, प्राइमरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन। सिंगापुर यूनिवर्सिटी का जो बजट है, सालाना बजट एक यूनिवर्सिटी का, वो तकरीबन पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज का बजट मिला के सिंगापुर का ज्यादा है। तो इससे आपके सामने मिसाल है कि कौमें वो आगे बढ़ती हैं जो अपने इंसानों पे वैल्यू ऐड करती हैं, इंसानों के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, और इंसानों के ऊपर जितना आप ज्यादा पैसा उनकी तालीम पे खर्च करते रहेंगे, वो कौम इतनी ऊपर जाती है। और अब हमें एक मौका मिला हायर एजुकेशन का। अब नई नई चीजें निकल रही हैं, आईटी, और आईटी के अंदर भी दिन ब दिन नई चीजें आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ऐसे आगे बढ़ रही है कि ये दुनिया को बदल रही है। तो हम अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है। हम ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह की तेजी से तरक्की हो रही है, हम अगर अपने पाकिस्तानियों को हायर एजुकेशन के अंदर उनको हम आईटी की तरफ ले जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की तरफ ले जाएं, उनके ऊपर पैसा खर्च करें। हमारी जो सबसे बड़ी इस वक्त एक तरफ अगर हम देखें तो हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी बढ़ती हुई आबादी है। हमारी इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है कि हमारे जो वसाइल हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसी बढ़ती हुई आबादी को अगर हम इनको हायर एजुकेशन में ले जाएं, इनको क्वालिटी यूनिवर्सिटी एजुकेशन दे दें, इनको जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं वैल्यू ऐड कर दें,
تو یہ ہماری وہ طاقت بن سکتی ہے کہ یہ ہماری آبادی ہمیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی. تو مجھے اس لیے خوشی ہوئی آج، حالانکہ ہمارا آج ٹرپ تو کرتارپور کی اوپننگ تھی، لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک یونیورسٹی کی بڑی محنت سے اوپننگ کی جا رہی ہے، تو میں نے کہا میں آج ضرور آؤں، آپ کے وائس چانسلر کی حوصلہ افزائی کروں، آپ کی فیکلٹی کی. مجھے بتایا ہے کہ یہاں کتنے پی ایچ ڈیز، 70 پی ایچ ڈیز. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں یہ بھی حیران ہوں کہ یہ مجھے پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں. عثمان ڈار کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی یونیورسٹی بنی ہے پاکستان سیالکوٹ میں. یہ سچ ہے سر، یہ سچ ہے. بالکل سچ ہے. مجھے ڈر تھا کہ کہیں عثمان ڈار کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ ہی نہ دے دے اپنے مخالف کے خلاف، اس لیے میں نے پھر سے چیک کیا ہے، کیونکہ یہ افسوس کی بات ہے کہ سیالکوٹ جیسے شہر میں اگر یہ پہلی یونیورسٹی بن رہی ہے، یہ بڑی ہم سب کے لیے افسوس کی بات ہے. اور یہ اگر آپ دیکھتے رہے نا کہ آج پاکستان پیچھے رہ گیا ہے. 50 سال پہلے سارے برے صغیر میں سب سے تیزی سے پاکستان آگے بڑھ رہا تھا، اور آج اگر برے صغیر میں سب سے پیچھے رہ گیا تو اس کی یہ وجہ ہے ہم نے تعلیم پہ انویسٹ نہیں کیا، ہم نے کوالٹی یونیورسٹیز نہیں بنائی، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر انویسٹ نہیں کیا. اور آج یہ انشاءاللہ ایک بگننگ ہے. میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں، مشکل حالات میں ہم نے لیے ہیں، سنبھالا ہے حکومت، اور یہ جو معاشی حالات ہمارے جس طرح کے ہیں، یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ نکل جائیں گے ہم اس سے. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے یہ ہم ملک کو آگے لے کے جاتے رہیں گے اور ہمارے وسائل بڑھتے رہیں گے، تو سب سے زیادہ جس شعبے میں ہم پیسہ خرچ کریں گے وہ تعلیم ہے اور ہائر ایجوکیشن ہے. اپنی یونیورسٹیز کو ہم اور مضبوط کریں گے، ان کے اوپر اور پیسہ خرچ کریں گے. کبھی بھی وائس چانسلر کو ایسی باتیں نہیں کہنی پڑیں گی کہ وسائل کی کمی. میں جس یونیورسٹی میں جاتا ہوں وائس چانسلر کہتے ہیں جی وسائل کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے، آج یہی وجہ ہے کہ سنگاپور جیسی جگہ کی 330 ارب کی ایکسپورٹس ہیں اور ہم آج پھنسے ہوئے ہیں 24 ارب کی ایکسپورٹس پہ. یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ویلیو ایڈ نہیں کیا، اور جب ویلیو ایڈ نہیں کیا پھر جو چیز ایکسپورٹس کرتے ہیں ان پہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی اور پھر وہ ملک پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ جو اب دور شروع ہو رہا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اب ہم اپنا جو سمت ہے، جو ہمارا جو ڈائریکشن ہے اس کو ٹھیک کریں گے، اور اصل جو ہمارا سرمایہ کار ہے، جو ہمارا سرمایہ ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے یوتھ ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے طالب علم ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بجائے سڑکوں کے فیتا کاٹنے پہ میں یونیورسٹیز کے انشاءاللہ فیتے کاٹوں گا. شکریہ. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ بجائے سڑکوں کے فیتے کاٹنے کے میں یونیورسٹیز اور نئی یونیورسٹیز کے فیتے کاٹوں گا. اظہار خیال کر رہے تھے سیالکوٹ میں ویمن یونیورسٹی کے نیو کیمپس کے افتتاح کے موقع پر. عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ تعلیم اور ہائر ایجوکیشن میں سب سے زیادہ خرچ کرنا ہوگا. کچھ دیر پہلے کے یہ مناظر ہیں جو آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ افتتاح کیا اور یہ دعائیہ کلمات ادا ہو رہے ہیں اس موقع پر. سیالکوٹ میں پہلی ویمن یونیورسٹی نیو کیمپس کا افتتاح کیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے. ماضی میں سیالکوٹ پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. یہ پہلی یونیورسٹی ہے سیالکوٹ کی ویمن یونیورسٹی، اور نیو کیمپس کا افتتاح کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے. تازہ ترین میں فی الوقت